ہمارے اخلاق سے ہمارے ہمسائے تنگ ہیں، ہماری زبان سے ہمارے دوست تنگ ہیں۔ اخلاق تو مسلمانوں کی زینت تھی، یہ اخلاق تو مسلمانوں کا زیور اور تلوار تھی، اور چاہے کہ بہانے کے بعد اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے اچھے رویے کے ساتھ تو نے اسے پیغام دیا ہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ اما بعد۔ آپ جب دین اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ دین اسلام بڑا امن پسند نظر آئے گا۔ میرا اخلاق، میرا رویہ، یعنی کہ کسی فرد واحد کا اخلاق برا ہونا یا اس کا رویہ برا ہونا، اس سے اسلام کا تعلق نہیں۔ اسلام کا جو تعلق ہے وہ تو امن کا ہے۔ اسلام تو اخلاق اچھا بنانے کا درس دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، کہ نیکی اچھا اخلاق ہے۔ اسلام مذہب کے اندر جس طرح آپس کے اندر بھائی بھائی رہنے کا حکم فرمایا ہے اور ہر جگہ امن کو قائم رکھنے کا حکم فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر غیر مسلموں کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جتنے بھی ہیں ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اگر یہ ریاست مدینہ کے اندر، ریاست اسلام کے اندر رہتے ہوں تو حکومت وقت ان کے مال کی بھی حفاظت کرے گی، ان کے جان کی بھی حفاظت کرے گی، ان کی عزت کی بھی حفاظت کرے گی۔ یہ ریاست اسلام کی ریاست کا حق ہوگا اور اس کے حکمران پر لازم ہوگا، اسلام کی ریاست پر یہ بات لازم ہوگی کہ وہ تمام غیر مسلموں کی عزت، مال اور جان کی حفاظت کرے اور ان کی عبادات کو نہ گرایا جائے اور ان کو ان کے تہواروں سے نہ روکا جائے، نہ منع کیا جائے، ان پر زبردستی نہ کی جائے۔ ہاں، تبلیغ کی دعوت دی جائے احسن انداز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، ان پہ ظلم و زیادتی نہ کی جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی ضمنی یعنی کہ غیر مسلم کو قتل کرے گا، قتل کرنے والا مسلمان جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو اسلام ایک امن پسند ہے، اس لیے ہمیں بھی درس دیا ہے کہ آپ بھی اپنا اخلاق اچھا کریں اور غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اچھا انداز اپنائیے۔ تو آئیے اب آپ اور میں ہم اپنی گریبان کے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں، کیا کبھی ہم نے کسی غیر مسلم کو دین کی دعوت دی ہے؟ کیا کبھی غیر مسلم کو ہم نے ایک کپ چائے کے بہانے بلایا ہو اور اسے دعوت دین پیش کی ہو؟ ملک پاکستان کے اندر قریب 90 لاکھ غیر مسلم رہتے ہیں، اور ہمارے محلوں کی، ہماری گلیوں کی، ہمارے نالیوں کی صفائی کرنے والے یہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ ہم ان کو دین کی دعوت نہیں دیتے، ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، ان کے قریب ہم جاتے نہیں ہیں اور ان کو اپنے پاس بلانے سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ پھر کس طرح ہوگا کہ ان تک اسلام پہنچے گا، ان تک محبوب علیہ السلام کا پیغام پہنچے گا؟ اگر یہی غیر مسلم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو ہماری شکایت کر دیں، ہمارا گریبان پکڑ کے اللہ کے سامنے کر دیں کہ اللہ ہم ان کی نالیاں صاف کرنے والے، ہم ان کے گٹر صاف کرنے والے، ہم ان کا گند صاف کرتے تھے، لیکن ان سے پوچھئے کبھی انہوں نے اپنے گھر میں بلا کے ہمیں دعوت دی تھی؟ کبھی انہوں نے ہمیں پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا تھا؟
کبھی انہوں نے توحید ہم تک پہنچائی تھی کہ قرآن کیا کہتا ہے، بلکہ ان کا غیر مسلموں کے شکوہ ہے کہ ہمیں مسلمان دھتکار دیتے ہیں۔ بھائی کسی گلی کے اندر برف والا پھٹا ہونا، اس پر آ کے غیر مسلم بیٹھ جائے، خالی پھٹا ہو، فضول جگہ پڑی ہو اور آ کے غیر مسلم بیٹھ جائے تو ہم اس سے دھتکار اور بھگا دیتے ہیں، اور اسے یہ کہہ دیتے تو پلیت ہے، تو ناپاک ہے، بھاگ جا، دوڑ جا۔ کوئی غیر مسلم غلطی سے ہماری مساجد کے اندر داخل ہو جائے تو ہم اسے دوڑا دیتے، پگا دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا جو طرز زندگی تھا، جو طرز عمل تھا، وہ کیسا تھا کہ اگر سمامہ آیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھا بھی ہے تو مسجد کے اندر باندھا ہے۔ اگر کوئی وفد آیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے اندر بٹھایا ہے ان کو، اور کبھی تو دشمنوں کے لیے میرے محبوب نے اپنی چادر کو بچھایا ہے ان کے قدموں کے نیچے غیر مسلموں کے۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ نہ اس وقت یوٹیوب کا دور تھا، نہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور تھا، نہ الیکٹرک میڈیا کا دور تھا، لیکن اسلام دنوں کے اندر، لمحوں کے اندر پھیلا۔ آج علم بہت زیادہ ہے، آج خطیب، آج فقیر، آج عالم بہت زیادہ ہے، لیکن اسلام کیوں نہیں پھیل رہا؟ کیوں نہیں اسلام ترقی کر رہا؟ یہی وجہ ہے ہمارے رویے بدل گئے، ہمارے اخلاق ختم ہو گئے۔ ہمارے استاد محترم ہمیں ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ سجاد نعمانی حافظ اللہ تعالی ایک ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے کرتے اس ٹرین کے اندر ایک پنڈت کی جماعت آ گئی، پنڈتوں کی جماعت آ گئی۔ اس میں ایک بزرگ پنڈت تھا۔ سجاد نعمانی فرماتے ہیں کہ جب وہ اندر داخل ہوا تو میں نے اپنی سیٹ خالی کر دی اس پنڈت کے لیے، تو میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک غیر مسلم جو ہے وہ مجھے اپنی جگہ دے رہا ہے، اپنی سیٹ دے رہا ہے۔ وہ حیران اور پریشان تھا۔ سجاد نعمانی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جب کھانے کا وقت ہوا تو میں نے اس کو کھانے کی دعوت دی۔ جب قضائے حاجت کے لیے وہ اٹھا تو میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور قضائے حاجت تک اسے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ ٹرین سے نیچے اترنے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور نیچے اتارا، اس کو سہارا دیا۔ تو وہ تعجب کی نگاہیں اٹھا کے میری طرف دیکھتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب اسلام کونے کونے میں پھیل جائے گا۔ میں نے کہا یا آپ ایک غیر مسلم ہو کے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو وہ پنڈت کہنے لگا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، جس وقت مسلمان اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیں گے، اس وقت اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اب وقت قریب آ گئے۔ تو آئیے ہم مسلمان اپنے اخلاق کی طرف دیکھیں تو صحیح، ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ ہمارے اخلاق سے ہمارے والدین تنگ ہیں، ہمارے اخلاق سے ہمارے بھائی تنگ ہیں، ہمارے اخلاق سے ہمارے ہمسائے تنگ ہیں، ہماری زبان سے ہمارے دوست تنگ ہیں۔ یہ اخلاق تو مسلمانوں کی زینت تھی، یہ اخلاق تو مسلمانوں کا زیور اور تلوار تھی، یہ اسلحہ تھا اخلاق جس کے ذریعے ہم نے اس دنیا کو فتح کرنا تھا۔ تو کیا آپ اپنے آپ سے سوچیں، اپنے آپ سے پوچھو کہ ہم نے کسی غیر مسلم کو دعوت دی ہو، بیٹھ ایک کپ چائے کا پی میرے پاس، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے اچھے رویے کے ساتھ تو نے اسے پیغام دیا ہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ کیا یہ تیرا اور میرا کل قیامت کے دن گریباں نہیں پکڑیں گے؟ کیا یہ اللہ کے سامنے ہماری شکایت نہیں کریں گے کہ اللہ ہم تو
ان کا گند صاف کرنے والے تھے، اور یہ تو ہمیں اپنے برف والے پھٹے پر بیٹھنے سے روکتے تھے، وہاں نہیں برداشت کرتے تھے۔ ہم اگر قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کی مساجد کے اندر داخل ہوتے تھے تو یہ ہمیں اپنی مساجد کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔ تو بھائی آئیے، البر حسن الخلق، وہ محبوب کی حدیث یاد رکھیے کہ جو بندہ مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔